لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. ہمارے ہاں حضور کے بارے میں یہ بحث کہ حضور بشر تھے یا نہیں تھے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیے مرض ایک ہی ہے، اس کا ظہور ہوا پہلے اس معنی میں یہ رسول سامنے موجود تھے، قوم کے سامنے موسیٰ موجود، ہارون موجود، اور سب کو نظر آ رہا یہ تو بشر ہیں، اب بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، لہذا رسالت کا انکار کر دیا. لیکن پھر رسولوں کے ماننے والوں کے اندر اب یہ بات آ گئی یہ تو رسول تھے، بشر کیسے ہو سکتے ہیں. جو بات میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بات ایک ہی ہے، بیماری ایک ہی ہے، لیکن بیماری کا ظہور ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے، ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے. تو بشریت اور نبوت و رسالت کو یہ سمجھنا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا، بات تو ایک ہی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے عوام الناس جو ہلاک کی بہت بڑی اکثریت جو ان باتوں میں آ گئی. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة التغابن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن پر اس سے قبل 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اور اس کی ابتدائی 7 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. چند بنیادی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں. قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر مختصر صورتوں میں یہ جامع ترین صورت ہے. ویسے ایمان جو ہے اصل موضوع ہے مکی صورتوں کا. ظاہر بات ہے کہ حضور نے سب سے پہلے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے ایمان کی دعوت دی. عمل کا معاملہ بعد میں آتا تھا. شریعت کا کوئی ذکر جو ہے آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملتا. شاذ کوئی بات ملے گی. شریعت کے احکام نازل ہوئے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آیا جہاں ان احکام کی تنفیذ ہو سکتی تھی. وہاں مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی، غلبہ حاصل ہو گیا، تمکن حاصل ہو گیا. جیسے سورہ حج میں فرمایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ اگر انہوں نے زمین میں تمکن عطا کرے، غلبہ عطا کرے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. تو یہ ایک عام تقسیم جو ہے کہ مکی قرآن کا اصل مضمون ہے ایمان اور مدنی قرآن کا اصل مضمون ہے شریعت. اس کے علاوہ دوسرا مضمون جو ہے مدنی قرآن کا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ. بہرحال یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ایمان کا یوں سمجھیے کہ خلاصہ تمام مباحث کا
نہایت جامع، صرف 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرتب فرما کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ البتہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایمان کے مقابل کی دو چیزیں ہیں، اینٹونیم، متضاد ایمان کا، ایک ہے کفر اور ایک ہے ایمان کا متضاد نفاق۔ کفر ہے کھلم کھلا انکار، اللہ کی بات نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا، باس بعد الموت کو نہ ماننا، یہ چیزیں جو ہیں کھلم کھلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ کافر ہے۔ تو ایک تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا، مومن کے مقابلے میں کافر۔ ایک ہے ایمان کے مقابلے میں ایک ایسا کفر جو ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ نفاق ہے، دل میں کفر ہے لیکن بظاہر وہ شخص مسلمان ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو موضوع ہے در حقیقت وہ کفر کے مقابلے میں ایمان نہیں بلکہ نفاق کے مقابلے میں ایمان، اس کو واضح کیا گیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے متصلاً قبل جو ہے وہ سورۃ المنافقون ہے، 11 آیات میں، وہ بھی انتہائی جامع سورت ہے قرآن مجید کی، کہ اگرچہ نفاق اور منافقت کا مضمون جو ہے طویل جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، ان میں آئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، لیکن یہ کہ ان کا بھی خلاصہ 11 آیتوں میں سورہ منافقون میں آ گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، لیکن یہ کہ وہ چوتھے حصے میں جا کر اس کا درس ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع ہے اس کا ایمان، لیکن ایمان بمقابلہ نفاق۔ پھر یہ کہ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نمایاں ہے کہ اس میں ترتیب بڑی سائنٹیفک ہے۔ پہلے رکوع کی 10 آیتیں ہیں، دوسرے رکوع کی 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں کو تقسیم کیا گیا، 7 آیتوں میں ایمانیات کا بیان آیا ہے، نیریٹو، اور پھر 3 آیتوں میں زوردار دعوت دی گئی ہے، لاؤ ایمان، مانو ان حقائق کو، یہ حقائق تو ہے اپنی جگہ پر، تم نہ مانو تب بھی ہے، مانو تب بھی ہے، لیکن تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات، تمہاری خیر اس میں ہے کہ مانو۔ اسی طریقے سے پھر جو دوسرا رکوع ہے 8 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سے 5 آیات میں ایمان کے ثمرات، نتائج، ایمان اگر حقیقتاً موجود ہے تو انسان کا نقطہ نظر کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، حوادث کائنات کے بارے میں اس کی رائے کیا بن جاتی ہے، اس کا عمل کس طرز کا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بار میں اہل و عیال کے اندر اس کا کردار کیا ہوتا ہے، دنیا میں اور دنیا کے مال و اسباب، وسائل و ذرائع کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، اس کی عملی جد و جہد کا رخ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ثمرات ایمان، ایمان کے نتائج۔ جیسے ایک درخت کے اندر پھل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ایمان جو ہے ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں، بلکہ پھل یہاں 2 طرح کے لگتے ہیں، ایک باطنی پھل ہے جو سامنے سے نظر نہیں آتے، اور ایک ظاہری پھل ہے جو نظر آتے ہیں۔ باطنی پھل وہ ہے جو انسان کی نفسیات، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے انداز فکر کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ایمان کے نتیجے میں، اور عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمان کے جو عملی تقاضے آدمی پورا کرے گا وہ ظاہری ہے، وہ سامنے کی بات ہوگی۔ تو 5 آیات میں نیریٹو ہے ثمرات ایمان کے بارے میں، اور پھر 3 آیات میں پھر زوردار انداز میں دعوت ہے کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو، اپنی زندگی میں ان کیفیات کو پیدا کرو۔ تو ہم 7 آیات جو پڑھ چکے تھے جن میں کہ ایمان کی نریشن آئی ہے، اس کا صرف ایک رواں ترجمہ دوبارہ آج میں کر رہا ہوں تاکہ اس کا ایک تسلسل ذہن میں قائم ہو جائے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، کل تعریف اور کل ثنا وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے بعض کافر ہے، بعض مومن ہے۔ اب یہاں یہ 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، هو الذی خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اور اس کے بعد کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے. کافر یہاں کھلے معنی میں آ جائے گا، یعنی جو کھلا کافر ہے. لیکن یہاں اگر خطاب کا رخ سمجھا جائے امت مسلمہ کی طرف، تو اے مسلمانوں تم سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن تم میں سے بعض مومن ہیں حقیقتاً واقعی طور پر، اور بعض منافق ہیں یعنی حقیقت کے اعتبار سے کافر. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ. اللہ دیکھ رہا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے؟ وہ تماش بین نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ دیکھ رہا ہو، تماشا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، نہیں. وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ ہوگا، تمہیں جزائے سزا ملے گی. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے حق کے ساتھ، پرپس کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وہ تمہاری کیا خوبصورت نقشہ کشی کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر یہاں پر آخرت کا تذکرہ آ گیا. یہ آخرت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے تذکرے میں گندھا ہوا ہے، گویا کہ ساتھ ہی اس کے اندر جڑا ہوا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر یہ سب سے زیادہ جامع اور گمبھیر آیت ہے پورے قرآن مجید میں. 3 ڈائمنشنز آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو. تمہارا سب کانشس مائنڈ، تمہارے تحت شعور میں جو کچھ چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے. اب یہ 4 آیتیں ہوئیں ذات و صفات باری تعالیٰ پر، لیکن اس کے اندر ایمان بالآخرہ بھی گناہ ہوا ہے. متعطف 2 آیتوں میں ایمان بالرسالت کے ضمن میں سب سے بڑی گمراہی جو انسانوں کو لاحق ہوئی کہ جب رسول آئے، کیونکہ وہ انسان تھے لہذا ان کی بشریت کو بنیاد بنایا گیا ان کی نبوت اور رسالت کے انکار کی. یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا جو آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آتا نظر آتا. لیکن یہی گمراہی بعد میں ظاہر ہوئی ان رسولوں کی امتوں کے اندر. جنہوں نے انہیں رسول مانا انہوں نے کہا وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو رسول تھے. یہ گویا کہ وہ شرک کی شکل پیدا ہوئی جو کہ امتوں کے اندر پیدا ہوئی، جس کی بدترین صورت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا. ایسے ہمارے ہاں بھی نعتوں کے اندر جو غلو ہوتا ہے شان رسالت کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے جب آسمان اور زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں تو بات وہیں پہنچ جاتی ہے. اور بشریت کا انکار کرنے والے ہمارے ہاں ہیں. وہ تو صرف نور تھے، بشر نہیں تھے معاذ اللہ. میں اس بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. اس غلطی کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ اب چونکہ پورا مکی قرآن جو ہے وہ پس منظر میں ہے، اب اس میں جو ہے کتنی صورتوں میں تذکرہ موجود ہے، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم ابراہیم کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، آل فرعون کا. یہ سارا ذکر موجود ہے بار 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 بار. تو اس کا حوالہ ہے الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، جن لوگوں نے پہلے کفر کیا، رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کیا، ان کی خبریں تم تک پہنچ نہیں چکی. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، قومیں ہلاک کر دی گئی. لیکن یہ تو اصل میں صرف ایک ادنا سا عذاب تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اصل میں جو دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے، وہ تو ان کا منتظر ہے، وہ اخروی عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ، کھلے معجزات کے ساتھ. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ان کا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بشر ہے، یہ کیسے نبی یا رسول ہو سکتے ہیں؟ فَكَفَرُوا، تو اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا. وَتَوَلَّوْا، اور پیٹھ موڑ لی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. اب ایک آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ پہلی 4 آیتوں میں 2 مرتبہ ایمان بالآخرت کا استدلالی انداز میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اب آیا ہے اذعانی اور خطابی انداز میں.
زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ گمان ہو گیا ہے، بے بنیاد گمان، زعم ہو گیا ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا، باس بعد الموت سے انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، باس بعد الموت ایک حقیقت ہے، واقعہ ہے، ہو کر رہے گا، اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں اگر یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر پر تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جب ایمان یہ ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، پہلی آیت ہی میں جو بات آئی تھی واللہ علی کل شیء قدیر، تو ظاہر بات ہے اس کی قدرت سے کیسے بعید ہو جائے گا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے لیے دلائل بڑے آئے ہیں، سورہ تغابن کے بعد سورہ قیامہ ہم پڑھیں گے جس میں دلیل دی گئی ہے کہ تم ذرا سوچو، پانی کے بوند سے تمہاری تخلیق ہوئی، یہ تو تم جانتے ہو نا، کیا تھے تم؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، وہ خالق جس نے پانی کی ایک بوند سے انسان بنا کر کھڑا کر دیا، کیسے کیسے انسان پیدا کر دیے، آئنسٹائن بھی وہیں سے بنا ہے، اور بڑا سے بڑا جو ہے وہ سقراط ہو اور وہ افلاطون ہو، کہاں سے آئے تھے؟ اسی پانی میں سے۔ اس کی خلاقی کا یہ عالم، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ پھر ایک دلیل قرآن یہ بھی دیتا ہے کہ سوچو، کسی شے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا؟ بڑی فطری سی بات ہے، کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے، جب ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو اب دوبارہ اس کام کا کرنا تو آسان ہے۔ تو جب تمہارے سامنے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ کی تمہاری پیدائش تمہارے علم میں ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، سورہ واقعہ میں فرمایا تو کیوں نہیں سبق حاصل کر دے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ پر اہون ہے، زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ بہرحال یہ 7 آیات تھی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان میں وہ ایمانیات کی، ایمان باللہ یا توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت۔ اب فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہاں یہ جو کلمہ فا آیا ہے، فَآمِن، بس ایمان لاؤ، یعنی یہ تو حقائق ہے، اللہ اپنی جگہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، مانے گا اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے۔ بعث بعد الموت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے، سامنے آ جائے گا، تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، لیکن تمہاری نجات، تمہارے لیے تمہارے خیر جو ہے اس میں مضمر ہے، فَآمِنُوا، بس ایمان لاؤ۔ اور ایمان کے لفظی معنی ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تصدیق کرنا، ویسے تو یہ کہ کسی کو امن دینا، لیکن یہ کہ جب کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے آپ مان لیں اس کے دعوے کو، تو گویا کہ آپ نے امن دیا اسے۔ کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے اور آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، تو آپ نے گویا کہ امن دیا۔ اگر آپ اس کے دعوے کا انکار کریں گے یا کہیں گے خبر جھوٹی ہے، تو گویا کہ کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، وہ کنٹروورسی جو ہے وہ بڑے کنفلکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا امن سے بنا ہے ایمان۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، تصدیق کرو اللہ کی، مانو اللہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، مانو اس کے رسول کو، تصدیق کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کی تصدیق کا سب سے بڑا مظہر گویا کہ اسی کے ایک حصے کو عطف کے ساتھ علیحدہ کر دیا، نمایاں کر دیا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ دیکھو ایک دیدن اور شنیدن وہ ہے جس سے تم واقف ہو، سننا ان کانوں سے، دیدن دیگر ایک اور سننا بھی ہے، دل کے کانوں سے سننا، اور ایک اور دیکھنا بھی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز۔ تو ایک یہ شنیدن اور دیدن جو ہے یہ ظاہری ہے، یہ مادی ہے، اور ایک ہے کہ جو لطیف ایمانی حقائق ہیں، جو روحانی دیدن ہے اور روحانی شنیدن ہے۔ تو فرمایا
فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ سورہ مبارکہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 10 صورتوں کا ایک مجموعہ یہاں پر ہے قرآن مجید میں، سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، اور ان میں 5 ہے مسبحات. پہلی سورت جو ہے وہ مسبحات میں سے بھی ہے. اس میں بھی فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ مانو اپنے رب کو، ایمان لاؤ اپنے رب پر. اب اگر کوئی شخص واقعی اپنے گریبان میں جھانکے، دل کی گہرائیوں کے اندر دیکھے اور محسوس کرے کہ واقعی ایمان تو نہیں ہے، اقرار باللسان تو ہے لیکن وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، خالصہ ہے، اس کے لیے راستہ بتا دیا. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر آیات بینات نازل فرمائی ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. تو اللہ کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ آیات ہیں جو در حقیقت خود فی نفسہ النور. مشفق متعطف. سورہ شورى میں بہت پیاری آیت آئی ہے، لاسٹ بٹ 1 آیت ہے اس کی. شروع میں تو فرمایا گیا ہے، 7ویں نمبر کی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے نبی اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کیا ہے یہ عربی قرآن تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ مکرمہ، بستیوں کی ماں، بڑی مرکزی بستی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں. آخر میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اب یہاں وحی کو نور کہا گیا، قرآن کو نور کہا گیا. اے نبی اس کے آپ پر آنے سے قبل آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں. ایمان بالقوہ تو قلب محمد میں موجود تھا، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آیات نور میں ہم نے پڑھا کہ زیتون کا تیل جو ہے اندر موجود تھا، صاف شفاف، بڑک اٹھنے کو تیار، کہ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس کے لیے آئینہ جب آیا ہے، آئینہ وحی ہے قرآنی، تو جگمگا اٹھا، وہ بھڑک اٹھا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. تو در حقیقت وہ نور بالفعل جو ایمان کی شکل میں حضور کے قلب مبارک میں پیدا ہوا، پھر آپ کے پورے وجود پر چھا گیا. اس کا منبع اور سرچشمہ یہی النور قرآن ہے. اس کے لیے لفظ نور ہے، یہ نور ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندے، محبوب بندوں کی شرح کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہمارے جب وہ نبی امی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ہے کہ جو سورہ اعراف میں نقل کی گئی کہ ٹھیک ہے میری ایک عام رحمت ہے، وہ تو سب کے لیے، لیکن ایک رحمت ایک خصوصی ہے، وہ میں نے لکھ دی ہے، وہ طے کر دی کس کے لیے؟ جو لوگ میرے نبی امی پر ایمان لائیں گے. جب وہ آئیں گے تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا. وہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا نور، وہ یہ قرآن ہے. تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں ذرا ایک گہرا نقطہ ہے، نوٹ کیجئے. ہمارا عام تصور یہ ہے، خبر ہم کہتے ہیں کانوں سے سنی ہوئی شے کو، اور بصارت آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے کو. تو ہمارا تصور کیا ہے کہ بصارت زیادہ گہری شے ہے، گاڑی شے ہے. بصارت سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ خبر سے نہیں پیدا ہوتا، کان سے سنی ہوئی بات سے. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی ہوئی بات جو ہے وہ دیکھی ہوئی بات جیسی تو نہیں ہو سکتی، آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے.
لہذا جتنا یقین ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے پر، اتنا یقین کان سے سنی ہوئی خبر پر نہیں ہوتا. لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بصارت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر جو ہے وہ پہلے بیان ہوئی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، آیت نمبر 2. اب آیا واللہ بما تعملون خبیر، بصیر پہلے خبیر بعد میں. اسی طرح سورہ حدید میں بھی ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آیت نمبر 4 میں بصیر آیا ہے اور پھر آیت نمبر 10 میں خبیر آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ اصل میں جدید جو فزیولوجی ہے اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس آنکھ کے ذریعے سے اور اس روشنی کے ذریعے سے، اس سے ہمارے آنکھ کے پردے پر ریٹنا پر کوئی پکچر بنی، وہ پکچر ٹرانسمٹ ہوئی ہے ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں، جو دماغ کا سب سے اونچا حصہ ہے. وہاں پر ایک خاص مقام ہے، خاص کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو ان پکچرز کو جوڑ کر ملا کر اور ایک تصویر بناتا ہے. ہماری اندرونی شخصیت جو ہے اس تصویر کو دیکھتی ہے. یوں سمجھیے کہ میرا جو مادی خول ہے، میری ایک باطنی شخصیت اس کے اندر مضمر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. چاہے آپ اسے روح کہیں، چاہے آپ انا کہیں، خود ہی کہیں، وہ جو میری اندر کی باطنی شخصیت ہے وہ در حقیقت آنکھ سے آنے والے پردے پہ اوپر پڑنے والے جو بھی عکس ہیں جو ٹرانسمٹ ہوئے پھر دماغ کو، اور دماغ میں انہیں انٹرپریٹ کر کے انہیں جوڑ کر ان کے حصوں کو اور پھر ایک پکچر بنائی گئی. اس پکچر کو دیکھا ہے میری اندرونی شخصیت. یہ انڈائریکٹ ویژن ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. خبر کسے کہتے ہیں؟ جبکہ وہ اندرونی شخصیت نے اس بات کو پا لیا، اویئرنس، اب اس نے پا لیا کہ یہ بات یوں ہے، تب وہ خبیر کہلائے گا. تو خبر جو ہے وہ زیادہ گاہی شے ہے اپنی اصل حقیقت کی روح سے بصر کے مقابلے. بصر علم کا ابتدائی ذریعہ ہے، خبر انٹرنل اویئرنس، میری ذاتی، میری جو باطنی شخصیت ہے اس کا اویئر ہو جانا، اس کا واقف ہو جانا کسی حقیقت سے، وہ ہے در حقیقت خبر. تو واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور یہ بھی پھر دیکھیے اس میں بھی دھمکی کا انداز ہے، جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے کرتوت، کیا مطلب؟ تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، تمہیں سزا ملے گی. تو یہ دیکھنا جو ہے اللہ کا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تماشبین نہیں ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو اللہ تعالیٰ یہ تماشا تو نہیں کر رہا ہے، یہ کھیل تو نہیں ہے. ہندو مائتھولوجی میں ہے یہ رام کی لیلا ہے، رام جی کھیل رہے ہیں. جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کسی کھلونوں کو اٹھاتا ہے اور کسی کو پٹک دیتا. نہ اٹھانے میں کوئی حکمت ہے نہ پٹکنے میں کوئی حکمت ہے. وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا کر دیتا ہے، کسی کو نیچا کر دیتا ہے، کسی کو غریب کر دیتا ہے، کسی کو امیر کر دیتا ہے، کسی کو ایک رات کی بادشاہت دے دیتا ہے. یہ کھیل ہے، کھیل رہا ہے. رام جی کی لیلا ہے، لیلا کہتے ہیں کھیل کو. تو یہ نہیں، قرآن مجید جو بتاتا نہیں، یہ تو ایک سنجیدہ تخلیق ہے. اس کے ہر چیز کے اندر حکمت ہے، حکمت مضمر ہے اور مقصد ہے اور نتیجہ خیز ہے ہر شے. تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اب یہاں ذرا ایک بات دیکھیے گا، پہلی 7 آیات میں سے 6 آیات میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا ذکر تھا. صرف ایک آیت تھی مکمل کہ جو خاص طور پر ایمان بالآخرہ پہ تھی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب یہاں جب دعوت ایمان دی جا رہی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جمع کر دیے گئے. اب 2 آیتوں میں ایمان بالآخرت کی تاکید کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت زیادہ تر علمی اور نظری حیثیت سے اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں. عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی ہے، پیسے کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا تھا حرام سے کہ حلال سے، کہاں خرچ کیا تھا،
یہ یقین اگر ہو تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اس کا طرز عمل درست ہوگا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، کسی وجہ سے یہ یقین مزمحل ہو جائے، کمزور ہو جائے، ایمان کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے، ہاں ہاں ہوگا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں، ہمیں بچا لیں گے، ختم ہوا، زیرو ہو گیا، اب اس کا خوف آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کائے کا، ہمارے وہاں سفارشی موجود ہے، بچانے والے موجود ہیں، اب جو بھی کچھ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہوگا، ہم سے کوئی سروکار نہیں۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ جن کے یہ دل میں خیال بیٹھ گیا اب انہیں تو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہاں اسی لیے آپ دیکھیے کہ دو آیتیں آ رہی ہیں کہ جو ایمان بالآخرہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن۔ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ جمع ہونے کا دن ہے، پوری نوع انسانی بیک وقت جمع ہوگی۔ یا اس وقت جمع تھی ارواح کی شکل میں جب پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے، کما خلقناکم اول مرہ، عالم ارواح میں جب ہماری ارواح پیدا کی گئی، تمام ارواح بیک وقت موجود تھی اللہ کے سامنے، جبکہ اس نے سوال کیا الست بربکم قالوا بلی۔ اب دوبارہ پھر اس وقت پورے انسان جمع ہوں گے قیامت کے دن، تمام نوع انسانی، آدم سے لے کر نسل آدم کا آخری انسان جو دنیا میں رہا ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب موجود ہوں گے۔ مشفق متعطف مشفق متعطف، یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن۔ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ جمع ہونے کا دن ہے، پوری نوع انسانی بیک وقت جمع ہوگی۔ یا اس وقت جمع تھی ارواح کی شکل میں جب پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے، کما خلقناکم اول مرہ، عالم ارواح میں جب ہماری ارواح پیدا کی گئی، تمام ارواح بیک وقت موجود تھی اللہ کے سامنے، جبکہ اس نے سوال کیا الست بربکم قالوا بلی۔ اب دوبارہ پھر اس وقت پورے انسان جمع ہوں گے قیامت کے دن، تمام نوع انسانی، آدم سے لے کر نسل آدم کا آخری انسان جو دنیا میں رہا ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب موجود ہوں گے۔ تو یوم الجمع، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا دن۔ تغابن کے معنی کیا ہے؟ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ کون ہارا کون جیتا؟ اس لفظ کو ذرا گہرائی میں سمجھ لیجئے۔ غبنا غبنن کہتے ہیں مال میں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش۔ اب دیکھیے خرید و فروخت بھی جب ہو رہی ہے تو دکاندار کوشش کرتا ہے آپ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کی، اور آپ کوشش کرتے ہیں کم سے کم قیمت دینے کی۔ یہ ایک ٹسل ہے خریدار کے درمیان اور بیچنے والے کے درمیان، دونوں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے پھر غبنا غبنن آتا ہے، کوئی چال ایسی کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے خفیہ انداز میں۔ اب باب تفاعل میں تغابن، تو اس دنیا میں جو ایک کشاکش چل رہی ہے، جس سے جدید اصطلاح میں کہا گیا اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہاں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک اسٹرگل ہے، اور ہر لحظے پر ہر لمحہ جو ہے یہ اسٹرگل ہے۔ ایک طرف ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس سے نفع اٹھا لوں زیادہ سے زیادہ، دوسرا چاہتا ہے میں نفع اٹھا لوں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر زیادہ نفع آپ نے اٹھایا تو گویا کہ زیادہ نقصان آپ نے دوسرے فریق کو پہنچا دیا۔ اس سے یہ لفظ بنا ہے تغابن، ہار اور جیت۔ ایک دن ہے جو اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ دنیا میں بھی آپ کچھ جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، ابھی الیکشن میں کچھ جیت گئے ہیں، کچھ ہار گئے ہیں، اور کوئی گیم ہے تو اس میں کوئی ہار گئی ہے ٹیم اور کوئی جیت گئی ہے۔ یہ ہار اور جیت بڑی عارضی سی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ کھیل ہے۔ لیکن آخری ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ جو اس دن جیتا کامیاب ہوا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس دن ہار گیا برباد ہو گیا، جہنم میں جھونک دیا گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ دنیا کی ان ہار اور جیتوں سے، ہاروں سے، جیتوں سے وہ زیادہ نہ تو پھولے سمانا جو ہوتا ہے، پھولے نہ سمانا، جیت ہو گئی ہے تو شادیانے بج رہے ہیں، اور اگر شکست ہو گئی ہے تو افسردگی آ گئی ہے، نہیں۔
ہاں اس کی فکر کرو جو اصل ہار ہے اور اصل جیت ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اب تغابن کا فیصلہ کیا ہوگا اس کی تشریح ہو رہی ہے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا. جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیک. عمل صالح ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی گواہی، ایمان کی شہادت. اگر عمل درست نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، نرا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے لیے لازم شرط، جیسے اب پہلا سبق ہمارا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد لازم عمل صالح، اس کے تقاضے، اس ایمان سے جو چیز لازم آتی ہے اس کو پورا کرنا، ادا کرنا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. اس کے دو معنی ہیں. تکفیر کفارہ، کفارہ کا لفظ تو ہم جانتے ہیں نا، کفارہ. ایک گناہ ہو گیا اس کا کفارہ دے رہے ہیں. قسم کھا لی تھی، قسم توڑ رہے ہیں تو کفارہ دے رہے ہیں. وہ گویا کہ کسی ایک بری شے کے ڈھانپنے والی چیز ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے والی شے ہے. تو یہاں پر فرمائے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، دھو دے گا. اس کے دونوں مفہوم، یہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بات آ چکی ہے، پھر دوبارہ تازہ کر دیجئے. ایک تو یہ کہ دامن پر جو داغ اور دھبے دامن کردار پر ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی زندگی گزری ہے پہلے، اور یا تو وہ بے شعوری طور پر مسلمان تھا، ابھی شعوری ایمان اسے حاصل ہی نہیں ہوا تھا، دلی یقین والا ایمان اسے میسر آیا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ وہ تھا ہی کافر اور اب وہ ایمان لا رہا ہے. تو اس کی سابقہ زندگی سے اس کی عادات و اطوار کے اندر جو برائیاں شامل ہو گئی ہیں، بری عادتیں ہیں، برے اطوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس کی سیرت کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ برائیاں دھو دے گا. جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح ایمان جب آتا ہے حقیقی معنی میں دل میں، تو پھر انسان کی سیرت و کردار کے اندر اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو وہ پت جھڑ کے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. تکفیر ایک یہ ہوئی کہ سیرت و کردار میں سے بری عادات و اطوار کو دھو دینا، صاف کر دینا. اور دوسری تکفیر کیا ہے کہ اب تک جو نامہ اعمال کے دھبے ہیں، اب تک جو بھی کچھ آپ کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، اس میں جو سیاہیاں ہیں، جو سیاہ کاریاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو برے کام ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھو دے گا. آپ کا وہ ریکارڈ جو ہے اعمال نامہ وہ بھی صاف ہو جائے. اس لیے کہ کفر سے اسلام میں آنا تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ ایک نیچرل گارڈن کا تصور ہے کہ جو خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. ادھر بھی اونچائی ہے، پہاڑی ہے، ادھر بھی اونچائی ہے، نیچے وادی میں کوئی دریا بہہ رہا ہے، دریا سواں بہہ رہا ہے، یا دریا سرن بہہ رہا ہے، یا اور اس طرح کے دریا آپ کو چھوٹے 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 ندی نالے سے، اب ان سے جو ہے پانی دونوں طرف جذب ہو رہا ہے، اور وہاں پلانٹیشن ہے، وہاں درخت ہے. تو گویا کہ دامن میں، جیسے اقبال کا وہ شعر ہے، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، تو ایک وہ باغ ہوتا ہے کہ جس کے دامن میں ندی بہہ رہی ہے، اوپر پلانٹیشن ہے، درخت ہیں، پھلدار ہیں، اور ایک نیچے جو ہے اس کے دامن کے اندر ندی بہہ رہی ہے. تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. اب نوٹ کیجئے، پہلے تو خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں. خلود ہمیشہ رہنا، خلود فی النار، خلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہنا اور دوزخ میں ہمیشہ رہنا. لیکن یہ کہ اس میں تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. دنیا میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں، کوئی میچ آپ جیت گئے، کوئی الیکشن جیت گئے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، کسی سودے میں بہت نفع ہو گیا، وہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں.
لیکن اصل میں وہ نہیں ہے کامیابی، تو عارضی سی چیزیں ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اس دن من یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کا یہ مقدر بنا، جس کا انجام یہ ہوا، ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ بھی دو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو فطرت کے اندر جو ایمان کی شہادت موجود ہے اسے دبانا، ظاہر نہ کرنا، یہ کفر ہے۔ تکذیب، جھٹلانا، جب نبی کی دعوت آئی جھٹلانا نہیں، غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تکذیب ہے۔ کفروا وکذبوا، کفروا جرم اول ہے اور جرم ثانی وہ ہے تکذیب، جھٹلا دینا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ والے ہوں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي